بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کیا ہے اس پر پورا یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کے اصول بیان کیے ہیں۔ ان کتابوں میں سب سے مشہور، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، 4 مشہور کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے زبور، جسے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری کتاب ہے تورات، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہے انجیل، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ پھر آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور ان 4 کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر پچھلی آسمانی کتابوں کے سارے مضامین کی حفاظت کی گئی ہے، اور یہ کتاب نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرانی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ آئیے یہ آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے کے لیے، ایمان رکھنے کے لیے کون کون سے دلائل ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن و حدیث کے دلائل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، مومنین سے خطاب فرما رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب، آسمانی کتاب قرآن مجید پر بھی ایمان لانا، اور اس سے پہلے جو کتابیں، آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، یعنی زبور، تورات اور انجیل، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے، سارے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر ہم نے حق کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی، یعنی زبور، تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی تھیں۔ ھدی للناس، اور یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہیں۔ وانزل الفرقان، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر میں ایک ایسی کتاب قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو فرقان ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔
تو ان آیتوں سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کے پاس، رسولوں کے پاس آسمانی کتابیں بھیجی تھی، اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہ دین کی تعلیم، دین اسلام کی تعلیم پہلی صحیفوں میں بھی دی گئی ہے، وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ آئیے حدیث کے اندر بھی اس کی دلیل ہم پکڑیں گے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آئی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا حسد الا فی اثنتین رجلا آتاہ اللہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار۔ یہ الفاظ صحیح بخاری میں روایت کیے گئے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں کے بارے میں ہم رشک کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس قرآن ہے اور وہ رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر ہم رشک کر سکتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی قرآن مجید کو رات اور دن پڑھتا رہوں اور اللہ کو راضی کرتا رہوں۔ اور پھر مسلم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس پر ہم رشک کر سکتے ہیں، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اسے وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس پر بھی ہم رشک کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم آرزو کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو دولت دے تاکہ میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے راستے میں مال خرچ کر سکوں۔ مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد تم ان کو پکڑ لو گے تو تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، پیارے نبی فرماتے ہیں ایک اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی احادیث مبارکہ ہیں۔ اور ایک دوسرے موقع پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وما انزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، یعنی یہ نہ کہو کہ اہل کتاب سچ کہہ رہے ہیں، یا یہ نہ کہو کہ اہل کتاب جھوٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا کہو؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، قولوا آمنا بالذی انزل الینا وما انزل الیکم، تم کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہماری طرف بھیجا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف جو کتاب بھیجا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی آسمانی کتابیں ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور یہ بھی کہو یہود و نصارہ سے کہ تمہارا اور ہمارا الہ ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
आसमानी किताबें भेजी हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है, लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने एक हादी को भेजा है ताकि उनकी रहनुमाई कर सके। और मुख्तलिफ अहादीस से भी हमें पता चलता है कि हर ज़माने में हर कौम में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों को, रसूलों को, नबियों को भेजा है ताकि वो अपनी कौम को, उस ज़माने के लोगों को तौहीद, रिसालत और आखिरत का दर्स दे सके और इस्लाम की बुनियादी तालीमात को उनको पहुंचा सके। हर दौर में उलमा और अहले ईमान इस बात को तस्लीम करती हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों की तरफ किताबें वही के ज़रिए भेजी थीं और उन किताबों में अल्लाह ताला ने अपने अस्मा व सिफ़ात को बयान किया है और गैबी अहवाल को भी बयान किया है कि ख़बर का मामला क्या है, आखिरत का मामला क्या है, हिसाब किताब का मामला क्या है, जन्नत कैसे होगी, जहन्नम को कैसे होगी। इन चीज़ों को हमने देखा नहीं, लेकिन उनके बारे में जो गैब का मामला है अल्लाह ताला ने अपने आसमानी किताबों में साफ साफ बता दिया है। और फिर उन्हीं आसमानी किताबों में अल्लाह ने दीन के अहकाम भी भेजे हैं और वादे और वईदों को भी दर्ज किया है। यानी अगर लोग पैगंबरों की इताअत करेंगे और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारेंगे, नेक अमल करेंगे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के वादे किए हैं, अल्लाह की रज़ा के वादे किए हैं। और जो लोग पैगंबरों की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे और मनमानी ज़िंदगी दुनिया में गुजारेंगे, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम के अज़ाब की वईदें भी सुनाई हैं। कुरान और हदीस की दलाइल के बाद आइए अक़ली दलाइल भी देखते हैं। देखिए, इंसान का जिस्म बहुत कमज़ोर होता है और वो हर मामले में अपने रब का मोहताज होता है। तो ऐसे कमज़ोर इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला दीन को भेजा है, दीन इस्लाम को भेजा है और उसके अंदर क़वानीन को भी भेजा है। उन क़वानीन के ज़रिए, शरीयत के उसूलों के ज़रिए इंसान अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी सुधारता है और आखिरत की ज़िंदगी भी सुधारता है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इंसान के पास दुनियावी ज़िंदगी कैसे गुजारना है, उसके उसूल क्या हैं, अगर मालूम नहीं है, और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए कौन कौन से उसूल हैं, उनका भी अगर इंसान को इल्म नहीं है, तो फिर इंसान कैसे दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकता है और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ज़रूरी है कि इंसान की रहनुमाई के लिए, इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ताला अपने रसूलों को भी भेजें और आसमानी किताबें भी भेजें ताकि उनकी रहनुमाई में इंसान दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल कर सके और आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल कर सके। आसमानी किताबों का नुज़ूल ज़रूरी इसलिए भी है कि अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई के लिए रसूलों को, पैगंबरों को हर ज़माने में, हर कौम में भेजता रहा, लेकिन रसूल भी दूसरे इंसानों की तरह एक ख़ास वक्त तक ज़िंदा रहते थे और उसके बाद वफ़ात पाते थे। वफ़ात पाने के बाद अगर कौम के पास आसमानी किताबें ना होती तो कौम अपने पैगंबरों की, रसूलों की बातों को भूल जाती और गुमराह हो जाती। इसीलिए अल्लाह ताला ने पैगंबरों को, रसूलों को आसमानी किताबें अता फरमाई ताकि इस दीन इस्लाम का पैगाम रसूलों के दुनिया के जाने के बाद भी लोगों के पास महफूज रखे गए किताबों की शक्ल में। उन किताबों के ज़रिए, यानी आसमानी किताबों के ज़रिए लोग रहनुमाई हासिल कर सकें। ज़रूरी था कि आसमानी किताबें नाजिल करें, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए पैगंबरों के दुनिया से जाने के बाद भी इन किताबों को, आसमानी किताबों को रखा है ताकि अल्लाह के बंदे इन आसमानी किताबों की रहनुमाई में दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी गुजार सके। अब तो आखिरी किताब आ चुकी है, कुरान मजीद। अब यही किताब क़यामत तक दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों के लिए गाइड है, रहनुमाई किताब है। दूसरी कोई किताब अब रहनुमाई किताब बन नहीं सकती, इसलिए कि कुरान मजीद आने के बाद उससे पहले की तमाम आसमानी किताबों को अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया है। तो इन अहादीस से, कुरान की आयत से और अक़ली दलाइल से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए
دنیا میں ہر زمانے میں ہر قوم میں پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا اور پھر آسمانی کتابوں کو بھی بھیجا تاکہ پیغمبروں کے رسولوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کتابیں انسانوں کی رہنمائی کا کام کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر پورے یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ باتیں دور دور تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔